بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غریب تو نہیں ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع، اور یہ موضوع پیش کرنے کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے، اللہ والے اپنی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو غربت کے دکھ اور غربت کے اس درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا خصوصی سیشن ان افراد کے لیے ہے جو غربت کے دکھ درد میں مبتلا ہیں۔ یہ غربت بہت بڑا درد ہے۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الفقر موت الاکبر، یہ فقر بہت بڑی موت ہے۔ اور ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی فقیر ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین، امام کے الفاظ یہ ہیں، بڑے بڑے ذہین فقر کی حالت میں سوچ نہیں سکتے۔ لیکن میں ایسے افراد جو ماہ مبارک رمضان کی ابتدا اپنے اس فقر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور فقر یہ ہوتا ہے کہ صبح کو سوچتے ہیں کہ شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس اتنا عرض کروں، آئیے علی امیر المومنین سے سیکھیں۔ ہماری گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے یہ موضوع پیش کیا کہ پھٹے پرانے قمیض والا حاکم کون ہے؟ وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، جو اپنے کھانے کے بارے میں خط نمبر 45 میں یہ فرماتا ہے، عثمان ابن حنیف اپنے امام کو تو دیکھ لیا ہوتا، آپ کے امام نے اس بھری دنیا سے 2 پھٹے پرانے کپڑوں پہ اور 2 خشک روٹیوں پہ گزارا کیا ہے۔ جب علا ابن زیاد کے بھائی نے شکوہ کیا تھا کہ آپ مجھے تو دنیا کے ترک کرنے پر سرزنش کرتے ہو یا علی، لیکن آپ اپنا لباس دیکھیے اور آپ اپنا کھانا دیکھیے، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ کسی عادل حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی فقیر کو یہ نہ ہو کہ کاش میرے پاس بھی وہ ہوتا۔ بس عزیزان، جو فقر کے دکھ میں اور درد میں مبتلا ہیں، ان کے لیے علی علیہ السلام سے ایک پٹی اور مرہم لیتے ہیں، اور وہ نہج البلاغہ کو خطبہ 107 اگر پڑھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے تیسرا جملہ یہی فرمایا، غنا کل فقیر وعز کل ذلیل وقوت کل ضعیف ومفزع کل ملحوف۔ ہمارا گزشتہ سیشن تقریباً 4-5 سیشن اس خطبہ نمبر 107 پہ رہے، تفصیل سے ہم نے عرض کیا۔ یہاں جملوں کو دیکھیے، جناب امیر فرماتے ہیں، اللہ اے وہ جو فقیروں کا سرمایہ ہے، اے وہ جو ذلیلوں کی عزت و ابرو ہے، اے وہ جو کمزوروں کی توانائی ہے، اور اے وہ جو مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ غربت کے اس دکھ میں مبتلا عزیزوں سے یہ گزارش ہے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے، لیکن رات کی تاریکی میں اس رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، غربت انسان کی سوچ کو بھی غریب کر دیتی ہے، لہذا میں بالخصوص ہمارا ایک بڑا آڈینس جوان ہیں، جوانان عزیز، آئیے کسی غریب کا ہاتھ تھامیں۔ سب سے پہلے اس کے ذہن کو آپ غربت سے نکالیے، اس لیے کہ جب اس کا ذہن غربت سے نکل گیا تو پھر اس غربت کو وہ اپنے لیے فخر سمجھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ تھام کے، علی علیہ السلام کی سیرت پہ چل کے، رات کی تاریکی میں، یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ زین العابدین امام کو دیکھیے، امیر المومنین کو دیکھیے، حسن مجتبی امام کو دیکھیے، رات کی تاریکی میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس نے ہمیں غذا دی۔ ماہ مبارک رمضان میں علی غذا دے رہا ہے، اور لوگوں کو کب پتہ چلا؟ جب جناب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو فقیر روتے ہیں، وہ کہاں گیا جو ہمارے پاس آتا تھا؟ اور وہ تھا کون؟ تو فقیر کہتا تھا، میں پوچھتا تھا تو اتنا ہی کہتا تھا کہ عبد من عبید اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ آئیے عزیزان، 2 پہلو بلکہ 3 حصے آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان، آپ غریب تو نہیں ہیں۔ غریب وہ ہوتا ہے، جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا، غریب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی حبیب نہیں ہوتا۔ ذرا اس غربت سے نکلنے کے لیے اس ذات گرامی کے حبیب بن جائیے، اس کریم اللہ کے قریب ہو جائیے، جس کریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے غنی۔
اور جس کو پتہ جناب امیر علیہ السلام نے یہی فرمایا غنا کل فقیر، ہر فقیر کی وہ دولت ہے اور ہر فقیر کا سرمایہ ہے۔ اور اگر مزید خطبہ نمبر 213 کو جا کے دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، دعا بھی مانگا کیجئے، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر کے دکھ اور فقر کے درد سے۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اگر کسی غریب تک ہماری آواز پہنچے تو میں یہ عرض کروں گا، میرا عزیز، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، کان دی ہے، ناک دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، آپ کو اولاد دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی دولت دی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ دنوں بڑا رواج تھا گردے بیچ کے اپنی زندگی گزارنا۔ یہ گردے خریدنے والے دولت مند صحیح، لیکن ان کی صحت نہیں ہے، وہ تجھ سے خرید رہے ہیں اور تیرے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس کو یاد کیجئے۔ ہم ہمیشہ اس پہ روتے رہتے ہیں جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے، شیخ سعدی کے کسی مہمان کے طور پر جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور جوتے نہیں تھے، شکوہ کیا پروردگار یہ کون سی زندگی ہے۔ جب گھر سے باہر قدم رکھا تو پاؤں سے محروم شخص سے ملاقات ہو گئی۔ واپس آ کے گھر میں سجدہ دیا، پروردگار مجھے جوتا نہیں ہے میسر، لیکن پاؤں تو میسر ہیں۔ اس لیے عزیزان اس کو دیکھیے، جوانان کسی غریب کا، کسی فقیر کا ہاتھ تھام کے اس کو، یہ وہ موقع ہے مشکل کشا علی کو پکاریے۔ یا علی، آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائیں، قرآن و حدیث سے آپ نے ہمیں درس دیا، ہم اس غریب کے مددگار بن رہے ہیں۔ اور پھر جن کے پاس چند پیسے ہیں، ذرا اپنے پیسوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی غربت مٹانے کے لیے یہ کوشش کیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام حکمت 426 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی دو چیزوں پہ بھروسہ نہ کیا کیجئے، صحت پہ اور دولت پہ، ابھی تھی اور ایک لحظے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس انداز کو اپنی زندگیوں میں اپنائیے، دوسروں کا سہارا بن جائیے اور سہارا بن کے ان کو غربت سے نکالیے۔ یہ قافلہ اگر یوں چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں ہم یوں چلیں گے تو ماہ مبارک رمضان کی حقیقی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ جناب امیر علیہ السلام پھر اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہم انی الیک فقیر۔ دولت مند عزیزان جو اگر موقع ملے اور یہ سن رہے ہوں تو ان سے یہ گزارش ہے۔ علی تو کیا فرماتے ہیں اللہم انی الیک فقیر، اے پروردگار مجھے اپنا فقیر رکھ۔ اس لیے کہ انسان اگر ذہنی طور پر خود کو دولت مند سمجھنے لگتا ہے تو وہ ذہنی طور پر دولت مند نہیں ہوتا بلکہ فقیر ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فقر کے دکھ، تکلیف، رنج سے محفوظ فرمائے، اور جو عزیزان اس دکھ میں مبتلا ہیں ان کا سہارا بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو عزیزان دکھ میں مبتلا ہیں، غربت میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو رب کا قرب عطا کرے اور رب کے قرب کے ذریعے سے ان کے غربت کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔